اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، پہلے بغور آپ وہ عبارت سماعت کر لیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں وَإِيَّا ضمیر منفصل وما يلحقه من الياء والکاف والہاء حرف زیدت لبیان التکلم والخطاب والغیبہ لا محل لها من الاعراب كالتاء في انت والکاف في ارأیتک۔ وقال الخلیل إِيَّا مضاف إلیہا واحتج بما حکاہ عن بعض العرب اذا بلغ الرجل الستین فإياه وإي الشواب وهو شاذ لا يعتمد عليه وقيل هي السمائر وإيا أمدا فإنها لما فصلت عن العوامل تعذر النطق بها مفردة فضم إليها إيا لتستقل به وقيل الضمير هو المجموع وقرئ ایاک بفتح الحمزہ وحیاک بقلبہا۔ عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے اس کی آپ تشریح سماعت فرما لیں کہ مفسر ایّا ضمیر منفصل سے ایک نحوی بحث کا آغاز کر رہے ہیں کہ ایّا کا ہے کیا۔ اس تحقیق سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ محققین نحات کا، جس میں حضرت خلیل ہیں، حضرت سیبویہ ہیں، حضرت مبرد ہیں، اس تعلق سے ان سب کا اتفاق ہے کہ لفظ ایّا ضمیر ہے اور اس کے ساتھ جو کاف لگتا ہے، ہا لگتی ہے یا لفظ یا وغیرہ لگتے ہیں، اس کے بارے میں خلیل دوسرے نحویوں سے الگ ہیں۔ حضرت خلیل یہ کہتے ہیں کہ کاف، ہا اور یا یہ اسما ہیں اور ایّا کے مضاف الیہ ہیں اور بحالت جری مجرور ہیں۔ لیکن حضرت خلیل کے علاوہ دوسرے محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہ سب حروف ہیں اور ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ وہ لفظ ایّا کے تکلم کا بیان کرتے ہیں یا خطاب کا بیان کرتے ہیں یا غیبت کا بیان کرتے ہیں، اور اسی بیان کے لیے ایّا کے بعد ان حروف کا اضافہ کیا گیا ہے، اور بالکل ویسے ہی اضافہ کیا گیا ہے جیسے انت میں لفظ تا کا، کہ دراصل ضمیر ان ہے اور تا برائے خطاب ہے۔ ارأیتو کا میں لفظ کاف کا، کہ یہ حرف ہیں، ان کے لیے کوئی محل اعراب نہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ لفظ ایّا سے متعلق نحویوں کے 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول محققین کا ہے، ان محققین میں حضرت خلیل شامل نہیں ہیں۔ دوسرا قول حضرت خلیل کا ہے۔ حضرت خلیل نے اپنے قول کے استدلال میں عرب والوں کا ایک قول پیش کیا ہے۔ قول کیا ہے؟ اذا بلغ الرجل الستین فإیاہ وإی الشواب، کہ جب مرد 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے
تو اپنے آپ کو نوجوان عورتوں سے بچائے اور نوجوان عورتوں کو اپنے آپ سے بچائے۔ محل استشہاد اس میں یہ ہے کہ یہاں لفظ ایاک کی اضافت شباب کی طرف ہو رہی ہے، تو جس طرح سے اس مقولے میں لفظ ایا مضاف ہے، اسی طرح سے ایا ہو، ایاک اور ایا یا کے اندر بھی یہ مضاف ہوگا اور بعد میں آنے والے مضاف الیہ ہوں گے۔ اس قول کو قاضی صاحب نے شاذ لا یعتمد علیہ کہہ کے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شذوذ کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ضمیر کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہوتی ہے، حالانکہ ضمیر مضاف نہیں ہوتی۔ یہ مثل اور کہاوت بوڑھوں کے واسطے عرب والے بیان کرتے ہیں۔ مقصود اس کہاوت سے یہ ہے کہ بڑھاپے میں عورتوں سے جسمانی تعلقات بنانے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ترجمہ ہم کر چکے کہ جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنے آپ کو عورتوں کے پاس جانے سے روک لے اور عورتوں کو اپنے پاس آنے سے روک دے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یا اور ہا اور کاف یہ سب دراصل ضمیریں ہیں، اور لفظ ایا خود ضمیر نہیں بلکہ ایک سہارا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایا یا کی یا ضربنی کا مفعول اور ایا کا کاف جو ضربہ کا مفعول تھا، یا کی یا ضربنی کا مفعول اور ایا کا کاف ضربہ کا مفعول اور ایا ہو کی ہا یہ ضربہ ہو کا مفعول تھا، لیکن ضربہ نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا۔ اب یہ علیحدہ ہو گئے کٹی پتنگ کی طرح، اور چونکہ یہ تینوں ضمیر متصل ہیں، تنہا ان کا استعمال ہو نہیں سکتا، اس لیے نحویوں نے بطور استمداد اور بطور فریاد رسی لفظ ایا کو ان کی طرف ملا دیا تاکہ یہ مستقل ہو کر استعمال میں آ سکے۔ تو ضمیر اصل میں کاف ہے یا ہا ہے یا ہے، اور لفظ ایا تو محض سہارا ہے۔ بعض لوگوں نے اس مسلک کی تردید بیں طور کی ہے کہ شے کا جو سہارا ہوتا ہے یہ شے سے بڑا نہیں ہوتا۔ عماد الشیء لا یکون اکبر من، کہتے ہیں نا کہ 3 ہاتھ کی ککڑی اور 9 ہاتھ کا بیا یعنی بیج ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح سے کسی شے کا جو سہارا ہے وہ خود شے سے بڑا نہیں ہوگا۔ اب ایا ہو میں ہو ضمیر مانے اور ایا کو سہارا مانے، یعنی ایک مفرد حرف کا یہ مشدد کو 2 مانے تو 4 حروف سہارا بن رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تکیہ اور سہارا اصل سے بھی بڑھ گیا، اس لیے کہ ہا تو بہت تھوڑی جگہ میں لکھا جاتا ہے اور ایا بہت لمبی جگہ میں لکھا جاتا ہے۔ نیز ہا کے اندر 1 حرف ہے اور ایا میں 3 حرف ہیں، بلکہ مشدد مانیے تو 4 حرف ہے۔ تیسرا قول ایا سے متعلق کوفیین کی طرف منسوب ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ دونوں کا مجموعہ ضمیر ہے، گویا کہ ایاکا کو مرکب نہیں مانتے بلکہ اس میں مفرد مانتے ہیں۔ ایا کے اندر 2 قراتیں اور بھی ہیں جس کا مفسر نے بیان کیا ہے کہ حمزہ کو فتحہ دے کر ایاکا کی بجائے ایاکا بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری قرات میں حمزہ مفتوحہ کو ہا سے بدل کے حیاکا بھی پڑھتے ہیں۔ یہ 4 مسلک ہیں۔ ان چاروں کے درمیان دلیل حصر یہ ہے کہ لفظ ایاکا یا تو 1 کلمہ ہوگا یا مرکب ہوگا 2 کلموں سے۔ اگر 1 کلمہ ہے تو یہ چوتھا مسلک ہے،
اور دو کلموں سے مرکب ہے تو دونوں اصل ہوں گے یا ایک اصل اور ایک تابع یعنی محض زائد؟ اگر دونوں اصل ہیں تو یہ مسلک ثانی خلیل کا ہے، اور اگر احدہما اصل ہے ان میں سے کوئی ایک اور آخر تابع تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو جزو اول اصل اور جزو ثانی تابع اور زائد ہے، یا اس کے برعکس۔ اگر اول ہے تو مسلک اول محققین کا ہے، اور اگر ثانی ہے تو مسلک ثالث ہے جس کے قائل کوفین نحوی ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ایاک نعبدو میں جو نعبدو کا لفظ ہے جو عبادت سے مشتق ہے، اس عبادت کے معنی کی تحقیق پیش کی جائے گی۔